أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ تو یہ 5 آیتیں ہیں آج ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر 20 تک۔ وہ جو قرآن مجید کا شروع میں تعارف آیا تھا کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، لا ریب ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، اس سے جو متقین ہدایت حاصل کریں گے ان کے بارے میں 5 آیات میں بتایا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں بتایا گیا تھا کہ کون سے لوگ اس سے بالکل فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جو کفر کے پکے ہو گئے ہیں، وہ آیت نمبر 6 اور 7 میں بتایا گیا۔ اس کے بعد 13 آیتیں ہیں جو آج مکمل ہو رہی ہیں، آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، جس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو یا تو اندر سے پکے کافر ہیں ہی مگر ظاہر ایمان کا اور اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، یا پھر وہ مسلمان ہیں جو گو مگو کی کیفیت میں بیچارے ہیں اور کمزوری اور مصلحتوں اور مفادات کے چکر میں نہ اسلام کے ایمان کے وہ جو قربانی کا پہلو ہے اس پر عمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس ایمان پر پورا عمل کر سکتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اپنے مفادات سے اس قدر وابستہ ہیں کہ ان کے لیے، ایمان کے لیے، اسلام کے لیے ان کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ان لوگوں کے سامنے آئیڈیل رکھا گیا کہ جیسے یہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں تم بھی ویسا ہی ایمان لے آؤ، پھر تو تمہارا ایمان معتبر ہے، ورنہ نہیں۔ جب یہ کہہ دیا تو یہ تو اب سچویشن ہے، تو آج اس معاملے کو مکمل کیا جائے گا۔ ان منافقین کو مثالوں کے طور پہ مثالوں کے ساتھ انہیں سمجھایا جائے گا کہ ان کی سچویشن کیا ہے۔ لیکن ہم پہلے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ اب تک پچھلے 4 اسباق میں ریپیٹیشن نکال کر آپ نے 115 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہیں۔ ان کو سیکھنے کے بعد آج ہمارا 5واں سبق ہے، اگرچہ لیکچر 6 ہے لیکن 5واں سبق ہے۔ اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 16 اور 20 کے نئے الفاظ لکھے گئے ہیں۔ اگرچہ اس سبق میں ٹوٹل 78 ورڈز آئیں گے لیکن 40 ورڈز ہیں، اگر ہم ریپیٹیشن نکال دیں تو 40 الفاظ ہیں جو آپ نے سمجھنے ہیں۔ کیونکہ لمبا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں پچھلے چیزوں کو آپ اچھی طرح پہلے آپ کے ازبر ہوں تاکہ پھر ہم آگے چلیں۔ اس کے لیے ہم پچھلے لفظوں کو ذرا دوبارہ میں آپ سے سننا چاہوں گا، آج میرے آپ سے میں سنوں گا۔ آئیے نیکسٹ سبق پڑھتے ہیں، آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ تو میں الفاظ بتاتا جا رہا ہوں، ان کو نوٹ کر لیجئے۔ اولئک وہ سب، لکھا ہوا ہے، یہ اس میں اشارہ ہے، یہ پہلے گزر چکا۔ الذین جو لوگ، یہ بھی گزر چکا۔ تو جب اکٹھے آئے گا اولئک الذین، تو وہ لوگ جو، ہم ترجمہ کرتے ہیں وہ جو۔ آج کا نیا لفظ ہے اشترو۔ اشترو جو ہے یہ شین را اور یا سے ہے، شین را یا،
اس سے آپ اردو میں لفظ مختلف سنتے ہیں، مثلا بیع و شراء، شراء کا لفظ آتا ہے، ایک لفظ آتا ہے مشتری، آپ نے کہیں پڑھا ہوگا مشتری ہوشیار باش، مشتری کہتے ہیں خریدنے والے کو، مشتری، وہ اسی اشترا سے ہے، اشترا کے معنی اس نے خریدا، اور مشتری ہے خریدنے والا، ہو گیا؟ اشترا کے معنی اس نے خریدا، واو اور الف اٹیچ ہوا ہے تو اس کے معنی ہے ان نے خریدا، انہوں نے خریدا، اشتراؤ انہوں نے خریدا، تو یہ اولئک الذین اشتروا، اس کا معنی اکٹھا جب ہم کرتے ہیں اولئک الذین اشتروا تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ لوگ جنہوں نے خریدا، اولئک الذین اشتروا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے خریدا، کیا خریدا؟ الضلالہ، ضلالہ پہلے الضالین گزرا، ضلالہ کے معنی ہے گمراہی، ان لوگوں نے خریدی، کیا خریدی؟ گمراہی، بالہدا، یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین والا، ہدا کے معنی ہدایت، رہنمائی، بالہدا کے معنی ہدایت کے بدلے، کلیئر ہو گیا ترجمہ اس کا؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خرید لی، الضلالہ یعنی گمراہی خرید لی، کیسے خریدی؟ بالہدا ہدایت کے بدلے، یعنی اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں ان کے پاس، یہ ان سے ہدایت لیتے نہیں، بلکہ بد نصیبی یہ ہوئی کہ انہوں نے حضور سے ہدایت لینے کی بجائے جو گمراہی کا رستہ تھا، ابو جہل کا رستہ تھا، ابو لہب کا رستہ تھا، غلط لوگوں کا رستہ تھا، بت پرستوں کا رستہ تھا، وہ خرید لیا، یعنی اس کی بجائے انہوں نے اس کو پسند کیا، خرید لینے کے معنی یہی ہوتے ہیں پسند کرنا، کیونکہ وہی چیز خریدتا ہے کسی چیز کے بدلے میں، جو چیز اسے زیادہ پسند ہوتی ہے اس کو خرید لیتا ہے، اور جو چیز پسند نہیں ہوتی اسے دے دیتا ہے۔ عائشہ انم آپ کے مائک بند ہونا چاہیے۔ تو فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ہیں وہ لوگ، یعنی یہ منافقین، گو مگو میں رہنے والے، یا پھر جو اندر سے پکے کافر اور باہر صرف ایمان کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا، اور کس چیز کو قربان کیا؟ ہدایت کو قربان کر کے اس کی جگہ گمراہی کو پسند کر لیا۔ یہ ان کا عمل جو ہے اس کے بارے میں فرمایا فما، تو نہ، تو نہیں، رابحت، یہ رابحت راباہا سے، راہا باہ سے لفظ نکلتا ہے ربح، ربحن کے معنی ہوتے ہیں نفع، پروفٹ، بزنس میں پروفٹ ہی ہر بندہ دیکھتا ہے، خرید و فروخت میں ایک عقل مند انسان اپنا پروفٹ دیکھتا ہے، رابحہ کے معنی پروفٹ والا ہوا، رابحت کے معنی مؤنث کے لیے مؤنث بنایا، کیونکہ تجارت جو آ رہی ہے وہ عربی میں مؤنث ہے، رابحت کامیاب نہیں ہوئی، فائدہ مند نہیں ہوئی، فما رابحت تو فائدہ مند نہیں ہوئی، تجارتہم ان کی تجارت، یہ جو انہوں نے بزنس کیا ہے، گمراہی کو خریدا ہے، ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، گمراہی کو سینے سے لگایا ہے، فرمایا یہ جو ان کا بزنس ہے، بڑے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم عقل مند ہیں اور ہم بہت بڑے بزنس مین ہیں، پتہ نہیں چیزوں کا بزنس شاید ٹھیک کر لیتے ہوں، لیکن اپنی جنت اور جہنم کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں یہ بہت بے وقوف ہے، انہوں نے بہت غلط بزنس کیا ہے، فما رابحت تجارتہم، لہٰذا ان کا جو بزنس ہے وہ فائدہ مند نہیں ہوا، اس سے پروفٹ انہیں نہ ملا، وما کانوا مہتدین، وا کے معنی اور، ما کے معنی بھی نہ اور نہیں کے، کانو تھے، اور محتدین کا میں بتا چکا یہ ہدایت سے ہے، ہدایت کے معنی رہنمائی کے ہیں، اور محتدی
جیسے مفسد جو تھا وہ فساد سے تھا، مصلح جو تھا وہ صلاح سے تھا۔ مصلح کے معنی تھے اصلاح کرنے والا، مفسد کے معنی تھے فساد کرنے والا، مہتدی کے معنی ہے ہدایت حاصل کرنے والا، اور محتدین کے معنی ہو گئے وہ سب لوگ جنہوں نے ہدایت حاصل کی۔ کانو محتدین، وہ سب ہدایت یافتہ تھے نہیں، لیکن یہاں فرمایا وما کانو محتدین، اور یہ جو سب لوگ جنہوں نے منافقت کو اختیار کیا ہے، کفر کو اختیار کیا ہے، گمراہی کو لے لیا ہے، ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، ان کے بارے میں فرمایا وما کانو محتدین، یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے، ہدایت یافتہ نہیں تھے، ان کے نصیب میں ہی نہیں تھا کہ یہ ہدایت پائیں۔ وما کانو محتدین، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوئے یا ہدایت یافتہ تھے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ ان لوگوں کی نصیب میں ہدایت ہی نہیں رہی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مثال سے سمجھا رہے ہیں ان لوگوں کی سچویشن جنہوں نے ہدایت کو اگنور کیا ہے اور گمراہی کو سینے سے لگایا ہے اور اسے ایکسیپٹ کیا ہے۔ فرمایا مثلہم، مثل آپ نے اردو میں سنا ہوا ہے مثال، یہ میم ثا لام سے، اسی سے مثال ہوتا ہے، مثل ہوتا ہے، مثال ہوتا ہے۔ اس میں معنی مثال کے معنی ہوتے ہیں جیسا، جیسے جس جیسا کوئی نہ ہو تو اسے کہتے ہیں بے مثال، تو مثل کے معنی جیسا، تو مثل کے معنی مثال، مثلہم کے معنی کیا بن جائیں گے؟ ان کی مثال، مثلہم ان کی مثال ہے، یعنی ان کافروں کی، ان منافقوں کی مثال ہے، کا جیسا کہ، کا مثل، یہ پھر مثل کا لفظ بھی دوبارہ آیا، مثل کے معنی مثال کے ہیں، اور یہ جو کا پریپوزیشن ہے، جیسے بے پریپوزیشن آئے تو ساتھ کے معنی میں اکثر ہوتا ہے، لے آئے تو کے لیے ہوتا ہے، من آئے تو سے کے معنی میں آتا ہے، تو کاج آئے تو یہ کی طرح کے معنی میں آتا ہے، ایز، جیسے انگلش میں ایز، اے ایس ایز، اٹ از ایز، یہ ایسے ہے جیسے، مثل مثال کی طرح، یعنی ان لوگوں کی مثال اس طرح ہے، کس طرح ہے؟ اب سنیے، ایک پوری تمثیل اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں، ان کی مثال میں واقعہ کیا بنتا ہے۔ ان کی مثال اس بندے جیسی بن جاتی ہے، الذی، جس نے، استوقادا، استوقادا یہ وا قاف دال سے ہے، اسی سے ایک لفظ ہے وقود، وقود کے معنی ہوتے ہیں ایندھن، جس لائی جاتی ہے اس کو ایندھن کہتے ہیں، اس کو عربی میں وقود کہتے ہیں۔ اسی سے عربی میں ایک لفظ آتا ہے موقد، چولہے کو اس پہ آگ جلائی جاتی ہے، چولہے پہ، بند کیجئے نان مائک بند کیجئے، تو موقد، موقد کہتے ہیں چولہے کو جہاں آگ جلائی جاتی ہے، آگ جلانے کی جگہ کو۔ وقت کے معنی ہوتے ہیں وا قاف دال کے معنی ہوتے ہیں آگ جلانا، اسی سے استوقادہ ہے اس نے آگ جلائی، اس نے جلایا، روشن، لو بلند کیا، نارن آگ کا، الذی استوقد نارا، وہ شخص جس نے آگ جلائی، آگ کا الاؤ روشن کیا۔ فرمایا وہ جو منافقین ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہے اس نے آگ روشن کی، آگ جلائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرانے زمانے میں آگ جلانا اتنا آسان نہیں تھا کہ جسٹ ایک نوب کو ٹرن کیا اور آگ جل پڑی گیس سے۔ اس زمانے میں آگ جلانے کے لیے یہ دیا سلائی بھی نہیں تھی، جو خشک لکڑی کو دیا سلائی لگائی اور دکھائی اور پٹرول کو دکھایا تو آگ جل گئی، یہ بھی آسان نہیں تھا کیونکہ دیا سلائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس زمانے میں مختلف پتھروں کو رگڑ رگڑ کے رگڑا جاتا تھا، ان میں سے آگ نکلتی تھی، اور پھر اس آگ کو لگاتے تھے کسی لکڑی سے، پھر ان لکڑیوں کو جو آگ لگتی تھی پھر اس سے آگ کا روشن کرتے تھے پورے علاقے کو، یا گرمی، سردیوں میں گرمی لینی ہوتی تھی تو اس آگ کو روشن کرنے کے لیے انہیں بہت زیادہ جتن کرنے پڑتے تھے۔ لہٰذا اس زمانے کے حوالے سے فرمایا
الذی استوقد نارا، اس بندے کی مثال ایسے ہے جس نے آگ کو روشن کیا، یعنی بڑی جتن کی، بڑی محنت کی، اور آخر آگ روشن ہو گئی۔ اور آگ روشن کرنے کا یہی فائدہ ہے کہ اب اس سے روشنی ملے گی۔ تو فرمایا فلما، فا کے معنی تو، پس، پھر، لہذا، فلما تو جب، یہ جو لما ہے اس لما کے معنی بھی جب کے ہیں، جیسے اذا آتا تھا، آپ کو یاد ہے کہ اذا کے معنی بھی جب تھے، اسی طرح لما کے معنی بھی جب ہیں، اور یہ بھی اذا والا فنکشن کرتا ہے، آپ دیکھیں گے۔ فلما، پس جب، تو جب، اضاءت، اضاءت یہ ضو سے ہے، ضاد واو حمزہ، ضو کے معنی آپ نے کہیں پڑھا ہو، ضو اور ضیاء، ضیاء الحق، ضیاء الرحمن، ضیاء پاشیاں، ضو پاشی یعنی روشنیاں پھیلانا، ضو کے معنی روشنی کے ہیں، اسی سے اضاء ہے، جیسے قیام سے اقامہ تھا، قیام کے معنی کھڑا ہونا، اقامہ اس نے کھڑا کیا، اضاء کے معنی روشن کیا، اور آخر میں تے ہے جزم والی، اس کا معنی ہے اس مؤنث نے روشن کیا، اس مؤنث نے روشن کیا، یا مؤنث کہا جا رہے ہیں کیونکہ عربی میں نار جو ہے یہ مؤنث ہے، نار کا لفظ عربی میں آگ کا لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے، اس لیے فرمایا اضاءت، جب اس آگ نے روشن کر دیا، فلما اضاءت، جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما جو، حولہ، یہ حول آپ نے لفظ سنا ہوا ہے، خود آپ کی اردو میں ہوتا ہے، جی میرا ماحول بہت اچھا ہے، فلاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، وہ یہی ماحول ہے عربی کا۔ ما کے معنی ہوتے ہیں جو، اور حول کے معنی ہوتے ہیں گرد، ارد گرد، ماحول کے معنی جو ارد گرد ہے، کہتے ہیں میرا ماحول ٹھیک نہیں، یعنی میرے ارد گرد کا معاملہ ٹھیک نہیں، تو ماحول کے معنی ماحول ہو گیا، اور ہو کے معنی اس کا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، سمجھ رہے ہیں وہ مثال کہ فرمایا الذی استوقد نارا، اس آدمی کی مثال اس بندے کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب اس آگ نے اس بندے کے ارد گرد کو، اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہبا تو گیا، اللہ اللہ، بے کے معنی ساتھ، نور کے معنی روشنی، نور کے معنی روشنی، اور نورہم کے معنی ان کی روشنی، بے نورہم ان کی روشنی کے ساتھ، اللہ گیا ان کی روشنی کے ساتھ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ ان کی روشنی لے گیا، ان کی روشنی ختم کر گیا، یعنی اللہ نے ان سے وہ توفیق ہی سلب کر دی کہ اب وہ روشنی حاصل کر سکے، ان کی آنکھوں کی لائٹ، آنکھوں کی جو بینائی تھی وہ بھی اللہ نے سلب کر دی، بڑی محنت سے اگلے نے جناب آگ کو روشن کیا کہ اب آگ جلے گی، اب روشنی ہوگی، اور جو ہی آگ جلی اور روشنی شروع ہوئی اور ارد گرد روشن ہوا، اس بندے کی اپنی آنکھیں کی روشنی ختم ہو گئی، اب اسے نظر کچھ نہیں آ رہا۔ ان منافقوں کی مثال فرمایا ایسے ہے، وَتَارَا کَہُم، تو ہوا کیا، وا کے معنی اور، تارا کہم، تارکا کا لفظ سمجھیے، تارکا ترکہ بھی اسی سے ہے، جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اپنا ترکہ چھوڑ کے جاتا ہے، ترکہ کے معنی ہوتے ہیں چھوڑنا، وہ چیز جو چھوڑنا کہتے ہیں، تو تارکا اس نے چھوڑ دیا، تارکا و تارکا اور چھوڑ دیا، ہم، تارکہم کے معنی کیا بنیں گے، ان کو چھوڑ دیا، یہ ہما آپ کا مائک آن ہے، تارکہم کا معنی کیا ہے، مائک بند کر دیا، وَتَارَكَهُمْ، اور ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، کس میں چھوڑ دیا، ظلمات میں چھوڑ دیا، ظلمات ضاد لام میم سے ہے، اسی سے ظلم ہے، اسی سے ظلمت ہے،
آپ نے سنا ہے ظلم کو ظلم اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اندھیر نگری ہوتی ہے۔ اصل میں عربی میں ظلم کے معنی ہوتے ہیں اندھیرا، اور ظلمہ کے معنی اندھیرے، اور ظلمات اس کی جمع ہے۔ ظلمات جو ہے یہ ظلمہ کی جمع ہے، ظلمہ اندھیرے کو کہتے ہیں، تو ظلمات کے معنی ہو گئے اندھیرے، کئی اندھیرے۔ فرمایا ایک بندے نے بڑی محنت سے آگ جلائی روشنی کے لیے، جب آگ نے خوب روشنی کر دی تو اللہ اس بندے کی آنکھوں کا نور لے کے چلا گیا، اس آنکھ کی بینائی ختم کر دی اللہ نے۔ نتیجہ نکلا وَتَارَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، ان لوگوں کو جنہوں نے آگ جلائی تھی اللہ نے ان کی روشنی ساری غائب کر دی اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اس طرح کے لا یبصرون، وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ لا کے معنی نہیں، یبصرون بصر سے ہے، آپ کو معلوم ہے ابصار کا لفظ گزر چکا ہے، نگاہوں کو کہتے ہیں، تو بصر کے معنی دیکھنا اور دیکھنے کی قوت، اسی سے عربی میں آتا ہے یبصرو فعل مضارع، وہ دیکھتا ہے۔ یبصرون وہ سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے، اور لا یبصرون کا معنی بن گیا وہ سب نہیں دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھیں گے، یعنی وہ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے جب ان کی آنکھوں کا نور ہی سلب کر دیا، بے شک ارد گرد روشنی ہی روشنی تھی، تو اللہ نے ان کا نور سلب کر دیا، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون کہ وہ اب دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ دیکھ ہی نہیں رہے، ان کو دکھائی ہی نہیں دیتا۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے ان منافقوں کی جن کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بڑی محنتوں کے بعد اللہ سے مانگ مانگ کر، یا اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرما، جب اللہ نے ہدایت نبی پاک کی صورت میں عطا فرما دی، ہر طرف اسلام کی روشنی پھیلنے لگی، تو ان بد نصیبوں کو اپنے مفادات آڑے آ گئے، اپنی مصلحتیں سامنے آ گئیں، اسلام کی قربانیاں مشکل لگنے لگیں، تو نتیجہ کیا نکلا کہ اپنے مفادات کے پیچھے بھاگے، اور اتنے بھاگے کہ اللہ نے بالآخر ان کے لیے ہدایت کے دروازے ہی بند کر دیے۔ تو اب جو ہدایت کی، ایمان کی روشنی تھی، وہ روشنی تو اب آ گئی، ماحول تو روشن ہو گیا، لیکن ان کی اپنی جو ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت تھی وہ مفادات کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے وہ سلب ہو گئی۔ تو اب انسان جب خود اس کے اپنے دیکھنے کی طاقت ہی ختم ہو جائے تو ارد گرد کی روشنی سے اسے کچھ نظر نہیں آتا، حالانکہ ہر طرف روشنی ہے مگر اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ یہ اللہ نے مثال دی ہے ان منافقوں کی۔ آخر میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا سمون، سم جو ہے یہ اسم کی جمع ہے۔ اسم کہتے ہیں اس آدمی کو جو بہرا ہو، جسے کچھ سنائی نہ دے۔ بکمن، بکمن جمع ہے اب کم کی، اب کم کہتے ہیں گنگے کو جو بول نہ سکتا ہو، تو گنگے۔ فرمایا سمن وہ بہرے ہیں، کیونکہ حق بات جب آتی ہے تو اس کو بیچارے سن ہی نہیں سکتے، سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، سن بھی لیں تو سمجھ میں نہیں جاتی بات۔ بکمن اب کم کی جمع ہے، اب کم گنگے کو کہتے ہیں، کیونکہ حق بات نہیں بول سکتے، اللہ کے نزدیک یہ گنگے ہی ہیں۔ امیون اعما کی جمع ہے، اعما کہتے ہیں اندھے کو، تو کیونکہ حق بات انہیں اب حق نظر نہیں آتا، حق کی روشنی نظر نہیں آ رہی، تو لہٰذا یہ اب اندھے ہیں۔ اب ایک بندہ بہرا ہوتا ہے، گنگا ہوتا ہے، اندھا ہوتا ہے، یقیناً تکلیف دہ چیز ہے، علاج کرواتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ شاید آرام آ جائے، لیکن یہ جو بد نصیب منافق ہیں ان کے بارے میں اللہ نے اعلان فرما دیا، اور وہ جو کافر ڈھیٹ ہیں ان کے بارے میں بھی اعلان فرما دیا کہ حق کے بارے میں بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور ایسے گنگے اندھے بہرے ہیں فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اب یہ واپس بھی نہیں آئیں گے، یعنی ان کی یہ جو فیکلٹیز، یہ صلاحیتیں، یہ دیکھنا، سننا اور بولنا، حق بات اب یہ کر ہی نہیں سکیں گے، اللہ نے وہ قوت ہی ان کی ختم کر دی ہے۔ اب دنیا میں ہوں گے، بظاہر دیکھ بھی رہے ہوں گے، سن بھی رہے ہوں گے، بولتے بھی ہوں گے، لیکن حق بات ان سے نہیں نکلے گی۔ کیا فرمایا فاہم، فا کے معنی تو، پس، پھر، ہم ان،
بس وہ سب لوگ لا نہیں یرجعون، یرجعون جو ہے یہ را جیم عین سے ہے، اسی سے ہے رجوع کرنا. جیسے ایک بندہ کسی کو طلاق دے بیٹھتا ہے کسی کو، تو اس کے بعد رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے کچھ صورتوں میں، تو رجوع کے معنی واپسی. تو راجع وہ واپس آیا، یرجعو وہ واپس آتا ہے، واو نون لگنے سے جمع ہو گیا یرجعون وہ واپس آئیں گے، وہ لوٹیں گے. لیکن ان بہروں گنگوں اور بہروں اور اندھوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا فہم لا یرجعون، یہ اب نہیں لوٹیں گے، یہ بس اب اندھے ہی رہیں گے، یعنی ایمان نہیں لائیں گے. یہ ایک مثال دی اللہ نے. آگے کیا فرمایا؟ ایک دوسری مثال بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو اپنے مفادات کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ اسلام کا بھی تھوڑا سا کام ہو جائے، مسلمان بھی کہلائے جائیں، لیکن دین کے لیے جو محنت اور قربانی ہے وہ نہ دینی پڑے. ان لوگوں کے لیے خاص مثال آ رہی ہے. فرمایا او کے معنی ہے یا، یعنی وہ ہے، یا پھر کچھ لوگوں کی مثال یہ بنتی ہے، کچھ کی وہ بنتی تھی یا کچھ کی یہ بنتی ہے. یہ او بالکل یا کے معنی میں ہے، جیسے کہ پہلے بھی گزرا تھا ام لم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، فرمایا تھا اللہ نے. ام کے معنی بھی یا تھے، او کے معنی بھی یا ہے. فرمایا یا ان کی مثال کو ذرا یوں سمجھو، کصیبن، اللہ تعالیٰ ایک نئی سچویشن سامنے لا رہے ہیں. معنی کی طرح ابھی گزرا ہے، ماسلہم کماسل میں، کا کے معنی کی طرح. سیب کہتے ہیں زوردار می کو، زوردار بارش کو، تو آسمان سے پانی آتا ہے، بارش می. فرمایا یہ ان کی مثال ایسے سمجھو کہ کسیبن، جیسے کہ زوردار بارش ہے، من السمائی آسمان سے، السما کے معنی آسمان، من کے معنی سے. او کسیبن من السما، یا جیسے کہ آسمان سے زوردار بارش ہے، فیہ ظلمات، فیہ کے معنی اس میں، ظلمات ابھی گزرا، ظلمت کی جمع، ظلمت کے معنی اندھیرا اور ظلمات کے معنی اندھیرے. تو زوردار بارش ہو رہی ہے، فیہ ظلمات، تو اس میں بہت سے اندھیرے ہیں. آپ دیکھتے ہیں جب موسلا دھار بارش ہو جاتی ہے، آسمان بالکل بادلوں سے کور ہو جاتا ہے، سورج کی روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو بالکل اندھیرا سا ہو جاتا ہے. فرمایا ان کی مثال ایسے ہے جیسے بہت زوردار بارش ہو رہی ہے اور اندھیروں پہ اندھیرے ہیں. وَرَعْدٌ، اور پھر رعد بھی ہے. رعد کہتے ہیں بادلوں کی گرج کو، یہ جو بادلوں کی زوردار آواز آتی ہے، گرج آتی ہے، اسے رعد کہتے ہیں، آسمانی بجلی کی جو گرج ہے. اور برق جو ہے اس کے معنی بجلی کے ہیں، بجلی کی چمک کے ہیں. تو فیہ ظلمات، آسمان میں زوردار بارش ہو رہی ہے اور ادھر سے آسمان سے پانی برس رہا ہے. فیہ ظلمات، اس میں خوب اندھیرے ہیں. ورعد، اور بادلوں کی گرج ہے. وبرق، اور بجلی کی چمک بھی ہوتی ہے. یہ سچویشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ تو ہے وہ معاملہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ جو بارش ہے اس کی مثال دی ہے، یعنی اس سے مراد ہے قرآن کی آیات آ رہی ہیں نبی پاک پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کی آیات آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے بارش ہے، رحمت کی. اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی بارش ان پر نازل ہو رہی ہے. تو یقینی بات ہے رحمت کی جب بارش ہو رہی ہے تو اس میں ساتھ قربانیاں بھی تو مانگی جاتی ہیں ان رحمتوں کا مستحق ہونے کے لیے. قرآن اپنے اوپر عمل کرنا بھی تو مانگتا ہے، ان پر عمل کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. تو یہ ان پر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، گرج ہے، اچانک ڈر آتی ہے، دشمنوں کی طرف سے دھمکیاں آتی ہیں، اگر اسلام سے باز نہ آئے تو یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ برقن، اور چمک بھی ہے، لگتا ہے کہ یار ایمان لانے میں بہرحال فائدہ ہے. تو یہ مختلف ملی جلی سچویشن ہے جب اللہ کی طرف سے ہدایت کی بارش ہو رہی ہے، قرآن کا نزول ہو رہا ہے. فرمایا یہ سچویشن ہے اس وقت، لیکن ان کی سچویشن کیا ہے؟ یجعلون، یہ مائک بند کیجئے، آپ کی طرف سے شور آ رہا ہے.
یجعلونا یہ جعلا سے ہے، جعلا کے معنی بنایا اور کر دیا، اس سے آتا ہے یجعلو، وہ بناتا ہے یا وہ کر دیتا ہے، پھر واو نون لگا کر جمع ہو گیا یجعلونا، وہ سب کر دیتے ہیں، یجعلونا وہ سب کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اصابعہم، اصابع اصبعن کی جمع ہے، اصبعن کے معنی انگلی، اصابع کے معنی انگلیاں، اصابعہم ان کی انگلیاں، اصابعہم ان کی انگلیاں، یجعلون اصابعہم، اس پورے فریز کا مطلب بنے گا وہ اپنی انگلیوں کو کر دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فی میں، آذان اذن کی جمع ہے، اذن کہتے ہیں کان کو، اس کی جمع ہے آذان، کانوں، اور ہم ان کے، آذانہم ان کے کانوں، فی آذانہم ان کے کانوں میں، تو پورا جملہ بن گیا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ انگلیاں کر دیتے ہیں، وہ اپنی انگلیاں کر دیتے ہیں اپنے کانوں میں، یعنی اپنی انگلیاں زور سے اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، کیوں؟ گرج کے ڈر سے، وہ جو گرج آ رہی ہے آسمان کی طرف سے، انگلیوں کو کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، کیوں ٹھونستے ہیں؟ فرمایا من سے، الصواعق، الصاعقہ کی جمع ہے، یہ جو آسمان کی بجلی کی کڑک ہوتی ہے اس کو عربی میں صاعقہ کہتے ہیں، جو بجلی کی کڑک ہوتی ہے اور بجلی گرتی ہے اور اسے خطرہ ہوتا ہے موت کا، اس کو صاعقہ کہتے ہیں، اس کی جمع الصواعق ہے، تو فرمایا من الصواعق، آسمانی بجلی کی کڑک سے، حذر، حذر کے معنی اندیشہ، احتیاط، ڈر، الموت کے معنی موت، حذر الموت کے معنی موت کے ڈر سے، موت کے اندیشے سے، تو وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس دیتے ہیں، من الصواعق، آسمانی بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ آگے فرمایا واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرے میں لیے ہوئے ہے، بالکافرین، کافروں کو۔ آخری آیت میں فرمایا یکادو، قریب ہے، البرقو، بجلی کی چمک، یخطافو، یہ یخطافو کے معنی ہے اچک لیتی ہے، یکاد البرق یخطفو کے معنی ہوگے کہ قریب ہے، یعنی ممکن ہے کہ یہ بجلی کی چمک اچک لے، یعنی ختم کر دے، ابصارہم، ان کی نگاہوں کو، کلما، جب کبھی بھی، اضاء پہلے گزرا ہے ابھی، روشن کر دیا، اضاء روشن کر دیا، تو کلما اضاء جب کبھی بھی روشن کر دے وہ بجلی، لہم ان کے لیے، اور اس کا ترجمہ کلما اضاء لہم، جب بھی وہ بجلی ان پر چمک کر دیتی ہے، روشنی کرتی ہے، مشوا فیہ، مشو مشا سے ہے، مشا کے معنی وہ چلا، اور مشو کے معنی وہ سب چلے، ان سب نے واک کی، مشو فیہ، اور جب روشنی ہوتی ہے تو تب اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی جب ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور فائدے ہی فائدے نظر آنے لگتے ہیں، مال غنیمت آتا ہے تو تب تو دین پر چل پڑتے ہیں، لیکن جب دین میں قربانیوں کا وقت ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، وہیں ڈر کے مارے جو ہے نا آگے نہیں بڑھتے، مشوفی ہی، وہ اس میں چل پڑتے ہیں جب روشنی ہوتی ہے، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو جائے، علیہم، ان پر، قامو، تو پھر قامہ سے، قامہ کے معنی وہ کھڑا ہوا، اور قامو وہ کھڑے ہو گئے، تو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھٹک کر۔ آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے چاہا،
وا کے معنی اور، لو کے معنی اگر، تو ولو کے معنی اور اگر، شاء کے معنی چاہا، اللہ اللہ نے، شاء اللہ اللہ نے چاہا، آپ نے سنا ہوا ہے انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا، ما شاء اللہ جو اللہ نے چاہا، یہاں ہے ولو شاء اللہ اور اگر اللہ چاہے، لذہب بسمعہم، ذہبہ سے، ذہبہ کا معنی ابھی گزرا تھا، ذہبہ کے معنی گیا، تو لذہبہ لو کے جواب میں ہے، لو کے معنی اگر اللہ چاہے تو لے جائے، اللہ چاہے تو، لذہبہ تو لام جو ہے یہ تو کا معنی دے رہا ہے، لذہبہ تو لے جائے، بسمعہم ان کی کان کو، ان کے سننے کی طاقت، ان کی سنوائی کو، ابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، یعنی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ آنکھوں میں، وہ کانوں میں انگلیاں دے دیں تو ان کے کان بچ جائیں گے، آنکھیں بند کر لیں تو اندھے ہونے سے بچ جائیں گے۔ فرمایا اگر اللہ چاہے تو ان کو بغیر وجہ کے بھی اندھا کر دے، بغیر وجہ کے بھی ان کے کانوں کو بہرا کر دے۔ لذاب اللہ بسمعہم وابصارہم، اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں کو اور ان کی بصارتوں کو، ان کی نگاہوں کو ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان یقیناً اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی ہر چیز پر مکمل طاقت ہے۔ یہ الفاظ کا ترجمہ ہو گیا، ایک بار میں پھر آیات کی طرف آتا ہوں اور ان کا ترجمہ کرتا ہوں۔ ٹائم ہمارا اگرچہ ختم ہو چکا ہے لیکن بہرحال کیونکہ یہ چھٹیوں سے پہلے آخری کلاس ہے تو اس کے بعد میں نے آپ کو ہوم ورک دینا ہے جو آپ کو یہ واٹس ایپ پہ میں بھیجوں گا، وہاں سے ہم سر کل بھی تو کلاس ہونی ہے، جی کل بھی تو کلاس ہونی ہے۔ آج بدھ ہے نا، 3 کلاسز تھی نا ہماری، صبح منگل بدھ۔ ٹرانسلیشن کی نہیں ہونی۔ اچھا جی، اچھا اچھا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ منافقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہے ہدایت کے بدلے، ہدایت چھوڑ دی ہے، گمراہی لی ہے۔ وما ربحت تجارتہم، تو ان کی جو تجارت اور جو بزنس ہے وہ فائدہ مند نہ ہوا، غلط بزنس کیا انہوں نے۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ ہی یہ لوگ صحیح رستے پہ چلنے والے ہیں، نہ ہی ہدایت یافتہ ہے۔ آگے فرمایا مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی، آگ روشن کی، آگ کو علو بلند کیا۔ فلما اضاءت، پھر جب اس آگ نے روشنی کر دی، ما حولہ، اپنے ماحول کی، اس کے ماحول کو روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، اللہ ان کی روشنی کو لے گیا، ان کی روشنی کو سلب کر لیا۔ وترکہم فی ظلمات، اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، اس طرح کہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ لہذا سمن، وہ بہرے ہیں، بکمن، گنگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، وہم لا یرجعون، اور ایسے گنگے بہرے اندھے ہیں کہ پھر واپس بھی نہیں لوٹیں گے۔ پھر ان کی دوسری مثال فرمائی، او یا کسیبن، جیسا کہ زوردار بارش ہو، من السمائی، آسمان سے یعنی اوپر سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، جس میں اندھیرے ہیں اور گرج ہے اور چمک بھی ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اب وہ جو گرج اور اندھیرے ہیں اس کی وجہ سے یجعلون اصابعہم، وہ اپنی انگلیوں کو ڈال دیتے ہیں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، بجلی کی کڑک سے موت کے ڈر کے وجہ سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اب یہ ایمان کے رستے میں آگے نہیں چلتے تو کیا سمجھتے ہیں یہ آفات سے، مصیبتوں سے بچ جائیں گے؟ فرمایا ایسا نہیں ہے، واللہ محیط بالکافرین، حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، چاہے وہ دین سے بھاگیں یا مخالفت کریں، جو بھی کریں ہیں تو اللہ کی گرفت میں۔ آخری آیت میں فرمایا یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی نگاہوں کو ہی اچک لے، یعنی ان کی نگاہیں ہی ختم کر دے۔ کلما اضاء لہم، یہ ایسے نالائق ہیں کہ جب بھی ان پر روشنی ہوتی ہے، یعنی بجلی کی، دین کی جب رحمت کا پہلو سامنے آتا ہے اور مال غنیمت ملتا ہے اور فائدے ملتے ہیں اسلام کی وجہ سے، تو مشوا فیہ، پھر تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، لیکن جب اندھیرے ہوتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تو قاموا، پھر رک جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ولو شاء اللہ، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اللہ چاہے لذاب بسمعہم وابصارہم، ان کے کانوں اور نگاہوں کو لے ہی جائے، یعنی ان کو زندگی ان کی ویسے ہی اللہ ختم کر دے، ان کی صلاحیتیں ختم کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اسے ہر چیز اس کے کرنا اس کے لیے ممکن ہے، کوئی چیز مشکل نہیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا سبق۔ 20 آیات مکمل ہوئی۔